العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجة. وفي شرح السنة بلفظ المصابيح عن شريح الشامی مرسلا. مشکات شریف کا باب المنہی عنہا من البیوع چل رہا ہے، اسی باب سے متعلق بابن کہہ کر کے الفصل الاول الفصل الثانی بیان کر رہے ہیں. تو الفصل الثانی کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقال مسلمن، جو شخص کسی مسلمان کی بیع کا اقالہ کر لے. اقال یقیل اقالتن کے معنی بیع کو توڑ دینا، واپس کر دینا مکمل ہونے کے بعد. جو شخص کسی مسلمان کی خرید و فروخت کو واپس کر دے، بیع کا اقالہ کر لے، اقالہ اللہ عثرتہ، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا. عثرتن گناہ، غلطی، لغزش. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو قیامت کے دن معاف کر دے گا. چونکہ بیع مکمل ہو گئی، مبی خریدار کے پاس آ گئی، پیسہ بائع کے پاس چلا گیا، کوئی وجہ نہیں، لیکن اس کا دل راضی نہیں ہے، مان لیا، گھر والے منع کر رہے ہیں، کسی وجہ سے پھر تیار نہیں ہے، تو اب یہ جا کر کے بائع کے پاس کہہ رہا ہے کہ میں اسے سامان واپس کرنا ہے. تو یہ سامان جو واپس کرنا ہے کوئی وجہ نہیں، لیکن صرف اس کی ضرورت دیکھ کر کے کہ واپس کر رہا ہے، تو اسی کا نام ہے اقالہ، کہ اگر آ کے واپس کر لو، مجھے نہیں لینا ہے، پیسہ دے دو مجھ کو. تو وہ چاہے تو واپس نہ کرے، لیکن اس کی غمخواری میں اگر وہ واپس کر دیتا ہے تو اس کی یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے اس حدیث شریف میں، کہ جیسے اس نے ایک مسلمان آدمی کی ضرورت کا خیال کیا اور اس کی رعایت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی رعایت کریں گے کہ اس کی غلطیوں کو قیامت کے دن معاف کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اقالہ کر لیں گے. تو اقالہ کے بعد پھر اقالہ جو استعمال ہوا ہے یہ مشاکلتن ہے، بلاغت میں کہتے ہیں مشاکلت. جزاء سیئۃ سیئۃ، تو یہ جو دوسرا سیئہ ہے تو جائز ہے، کیونکہ کسی چیز کا بدلہ لینا ہے تو شریعت اجازت دے رہی ہے، تو جو اجازت ہے وہ کہاں سیئہ ہوگا، لیکن وہ مشاکلتن کہا گیا. ایسے یہاں اقالہ تو بیع کا ہوتا ہے، گناہ معاف کیا جاتا ہے، تو معاف کرنے کی جگہ پہ اقالہ کا لفظ جو استعمال کیا ہے اس کو بلاغت کی اصطلاح میں مشاکلت کہیں گے. رواہ ابو داود و ابن ماجہ، اس حدیث کو ابو داود اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، یعنی صحاح ستہ میں سے یہ دو لوگوں نے نقل کیا ہے. صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ان دو کتابوں میں ہے. وفی شرح السنتی، اور شرح السنہ میں بلفظ المصابیح، ایسے لفظ کے ساتھ روایت ذکر کی گئی ہے. شرح السنہ میں ہے، مصابیح میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو شرح الشامی سے مرسلاً منقول ہے، یعنی یہی روایت ان الفاظ میں ذکر کی گئی ہے جو جہاں سے انہوں نے لیا ہے مصابیح میں سے، لیکن مصابیح میں راوی ہے شرح الشامی،
اور اس میں صحابی موجود نہیں ہے، مرسل ہے. تو یہ اعتراض گویا کہ کر رہے ہیں کہ شرح سنہ میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کیا ہے شریح الشامی سے مرسلاً، اور ہم نقل کر رہے ہیں ابو داود اور ابن ماجہ سے. اور الفصل الثانی میں بخاری مسلم کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں اس سے حدیثیں رہتی ہیں. انہوں نے القسم الثانی میں یہی وعدہ کیا تھا، تو پھر مرسل کیوں نقل کیا؟ مرسل نہیں نقل کرنا چاہیے، ابو داود اور ابن ماجہ سے نقل کرنا چاہیے. تو یہ گویا کہ اس عبارت سے اعتراض ان پہ کر رہے ہیں. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہا ہے انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشترى رجل. اس حدیث میں ایک حیرت انگیز واقعہ ذکر کر رہے ہیں جس سے آدمی سبق حاصل کر سکتا ہے. تو واقعہ یہ ذکر کر رہے ہیں، اشترى رجل، ایک آدمی نے خریدا، عقاراً، آگے آ رہا مفعول بھی، زمین خریدی، غیر منقولہ جائیداد عقار، زمین خریدی. ممن کان قبلکم، ان لوگوں میں سے وہ آدمی تھا جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اس میں کہ ایک آدمی کا واقعہ ہے. اشترى رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے خریدا عقاراً، ایک زمین، من رجل، ایک دوسرے آدمی سے زمین خریدی. اس نے زمین خرید لیا، پیسہ دے دیا، اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس پر گھر ور بنوا رہا تھا، نیو کھود رہا تھا، بنیاد کھودوا رہا تھا. اب نیو کھودوا رہا تھا تو اس میں اندر جو ہے ایک گھڑا ملا. فوجد الذی اشترى العقار فی عقارہ جرۃ، تو پایا اس شخص نے جس نے زمین خریدی تھی، فی عقارہ، اپنی زمین میں خرید لیا ہے، پیسہ دے دیا تو زمین اسی کی ہے، اپنی زمین میں جرۃن، پچر، ایک گھڑا، جرۃن انگریزی میں پچر کہتے ہیں. گھڑا پایا، اس میں گھڑا نکالا گیا، کھولا، اس میں پورا سونا بھرا ہوا ہے. فیہا ذہب، اس میں پورا سونا بھرا ہوا تھا. فقال له، اب اس کو پریشانی ہو گئی، ارے میں نے زمین خریدا تھا، اس نے اپنی زمین میں گھڑا رکھا ہوگا، اس کو واپس کر دینا چاہیے. نکالا، لے کر کے اس کے پاس پہنچ گیا. گھر پہنچا، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اس زمانے میں جو بھی رہا ہو طریقہ ملنے کا. اور اس کے بعد اس سے کہا، فقال له، پھر اس بائع سے کہا، الذی اشترى العقار، اس نے جس نے زمین خریدی تھی، اس نے کہا کہ یہ تمہاری زمین میں جو میں نے تم سے خریدا ہے یہ گھڑا ملا ہے، تم نے اس میں رکھ دیا تھا نا، یہ لے لو. خذ ذهبك عنی، اپنا یہ سونا لے لو مجھ سے، گھڑے میں جو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم سے زمین میں نے خریدی تھی نا، اسے اندر تم نے رکھا ہوگا، بھول گئے ہوگے. انما اشتریت العقار، میں نے تو زمین خریدی ہے، بس میں نے زمین خریدی ہے، زمین سے کا سودا ہوا تھا نا. ولم ابتع منک الذهب، میں نے تم سے نہیں خریدا ہے سونا، یہ لا کر یہ لے لو. اس نے کہا کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب میں نے بیچا تھا نا، وہ تمہارا ہے. فقال بائع الارض، تو زمین بیچنے والے نے کہا، انما بعتک الارض وما فیہا، بس میں نے تم سے سب بیچ دیا تھا، زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں سب بیچا تھا میں نے، تو پیسہ میں لے چکا ہوں زمین کا، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا وہ تو تمہارا ہے. نہ لینے میں جھگڑا ہو رہا، وغیرہ تمہارا ہے، وغیرہ تمہارا. اب اس کے بعد
دونوں نے کہا کہ پھر وہ حاکم کے پاس گئے. فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، تو وہ دونوں اپنا مسئلہ لے کر ایک عظیم شخص کے پاس گئے. رجل تنوین تعظیم کے لیے، ایک عظیم شخص کے پاس گئے. عظیم شخص کون تھے؟ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. داؤد علیہ السلام تھے. ان کے پاس پہنچ گئے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ہے، میں نے اس سے زمین خریدی تھی اور اس کی زمین میں سونا نکلا، گھڑا نکلا، یہ میں اس کو واپس کرنے آیا ہوں. اور کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا ہاں میں نے تو اس کو زمین بیچی تھی، لیکن میں نے جو کچھ اندر تھا وہ سب بیچ دیا تھا، تو اس کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. تو بات چیت کیا وہ مسئلہ کیا کیسے حل کریں. تو نبی جو ہوتا ہے اس کو دانائی بھی جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے خاص قسم کی ملتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے یہاں لڑکا ہے کوئی؟ کہا ہاں میرے یہاں لڑکا ہے. کہا تمہارے یہاں؟ اور میرے یہاں ایک لڑکی ہے. کہا دونوں کی شادی کر دیتے ہیں، کر لو تم لوگ شادی، اور یہ جو گھڑے کا وہ ہے سونا ہے اس پر خرچ کر دیں گے، اور جو بچے گا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے. دونوں راضی ہو گئے. آگے فقال الذی تحاکم الیہ، تو اس شخص نے یعنی داؤد علیہ السلام نے کہا جن کے پاس یہ اپنا مقدمہ لے کے گئے تھے دونوں، تحاکموا ماضی، لکما ولد، کیا تم دونوں کے یہاں اولاد ہے؟ فقال احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا لی غلام، میرے یہاں ایک لڑکا ہے. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا لی جاریۃ، میرے یہاں ایک لڑکی ہے. فقال، تو انہوں نے کہا مسئلہ تو اب حل ہے. انکحوا الغلام الجاریۃ، تم لوگ مل کر کے تم دونوں وہاں ہیں اور جمع کہا تو ان کے گھر والے ان کے گھر والے مراد ہیں، تم سب مل کر کے شادی کر دو، نکاح کر دو لڑکے کا اسی لڑکی سے. وَأَنفِقُوا عَلَيْهِمَا مِنْهُ، اور منہ اس سونے سے خرچ کر دو، علیہما ان دونوں پر. اس کو مہر کی ضرورت پڑے گی اس میں سے مہر دے دو، اور اس کو جو ہے اس کے غمخواری کی ضرورت پڑے گی، کچھ جو ہے کھلانا پلانا ہوگا تو اس میں سے خرچ کر دو. وَتَصَدَّقُوا، پھر بھی بچ جائے تو تصدقوا امر، تو صدقہ کر دو. دونوں راضی ہو گئے. متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. حضور نے یہ واقعہ سنایا اور بتایا کہ تم سے پہلے کے لوگ بھی امانت دار ہوا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ یہ امانت داری ابھی آئی ہے، پہلے بھی امین ہوا کرتے تھے. پہلے بھی انبیاء، سب انبیاء بھائی بھائی ہیں، اور میں آخری نبی ہوں. اور پہلے کے لوگ بھی دیکھو کیسے امانت دار تھے کہ نہ لینے میں جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں بھی امانت داری پیدا کرے. باب السلم والرہن، بیع سلم کا بیان اور رہن کا بیان. ایک بیع ایسی ہوتی ہے کہ پیسہ پہلے دے دیا جاتا ہے، پیسہ لے لو، اور سامان 1 مہینے 2 مہینے میں دے دینا. سامان متعین کر لیتے کون سا سامان کتنا. تو بیع العاجل بالآجل، مؤخر کو بیچنا موجود کے فوری کے ذریعے. تو فوری قیمت دے دی جاتی ہے اور مبی بعد میں لی جاتی ہے. اسے متعین ہونا مدت کا ضروری ہے. اس میں 16 باتیں ضروری ہیں، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. 16 کی ضرورت نہیں اپنے کو بیان کرنے کی، حدیث کی شرح آ جائے سمجھ میں بس وہی کافی ہے. تو اس میں یہی کہ مبی متعین ہوتی ہے، بیع سلم اس کو کہتے ہیں. اس طرح کی بیع کا نام کیا ہے؟ بیع سلم. پہلے پیسہ دے دیا جاتا ہے اور مبی متعین مدت کے بعد لی جاتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، کم سے کم مدت 1 مہینہ ہے، اس سے کم کی جائز نہیں ہے. بیع سلم اس کا نام ہے.
پہلے پیسہ دے دیا جائے، مبی بعد میں دی جائے۔ تو جو مبی ہوگی اس کا نام ہوگا مسلم فی، جس میں کیا ہے بے کی جا رہی مسلم فی، اور اس کا نام ہے بے سلم۔ جو کرنے والا ہے وہ رب السلم، اس طریقے سے بے ہوتی ہے۔ اور رہن، کوئی سامان خریدا ہم نے، پیسہ دینا چاہیے تو پیسہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ اپنا کوئی سامان رکھ دیا، تو ہم ہیں راہن، اور وہ آدمی جس کے پاس سامان رکھ رہے ہیں مرتہن ہے، اور یہ شے رہن ہے، رہن رکھی جا رہی ہے، یہ عمل بھی رہن ہے، رہن اس کا بیان آ رہا ہے اس میں۔ حدیث ہے عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، قال کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ کہاں سے آئے؟ گھر بار اپنا چھوڑ کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے۔ وہم یسلفون، اس حال میں کہ مدینے والے بیع سلم کیا کرتے تھے۔ اسلاف کے معنی بیع سلم کر، فی الثماری، پھلوں میں، پھل رہتا تھا، پیسہ دے دیا اور کہا کہ 1 سال میں تو ہم کو 10 کنٹل دے دینا کھجور، السنۃ 1 سال کے لیے، والسنتین 2 سال کے لیے، والثلاث 3 سال کے لیے۔ اس طرح لوگ کرتے تھے، پیسہ پہلے دے دیتے تھے، مبی جو ہے نہیں ملتی تھی، مبی 1 سال میں ملے گی۔ لیکن اس کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ بازار میں، مارکیٹ میں یہ موجود ہو، بکتا ہو۔ ہم نے اس سے کہا وہ 1 سال میں دے گا، لیکن وہ چیز موجود ہو۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، من اسلف فی شیء، جو شخص کسی چیز میں بیع سلم کرے، بیع سلم کرے تو غلط نہ ہو جائے، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ بیان کیا آپ نے۔ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، تو اسے چاہیے کہ بیع سلم کرے معلوم پیمانے میں، ناپ کر کے دے رہے ہیں تو یہ بتا دے کہ میں تم کو گیہوں دوں گا کتنا، 100 ساع گیہوں دوں گا، قیل ہے ناپ کر کے، یہ ہے کہ 1 کنٹل دوں گا وزن کر کے، اور وزن معلوم، یا وزن معلوم میں، الی اجل معلوم، معلوم مدت تک کے لیے، کہ 1 مہینے میں دوں گا، 2 مہینے میں دوں گا، 1 مہینے سے کم میں بیع سلم نہیں ہوا کرتی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا۔ اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ کیا ہے، مدت کی تعین شرط نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ الی اجل معلوم لکھا ہوا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیثوں سے کہا ہے کہ مدت کی تعین ضروری نہیں ہے، یہاں پہ مدت کی قید اتفاقی ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، یہ تینوں لوگ اس قید کو قید احترازی کہتے ہیں، اور مدت معلوم ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، کہتی ہیں، اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ خریدا، من یہودی، ایک یہودی سے، الی اجل، ایک مدت پر، ایک مدت پر غلہ لے لیا اور کہا کہ پیسہ ابھی نہیں ہے، میں تم کو دے دوں گا 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، مدت متعین کر دی ہے، اور ابھی جو ہے اس کے عوض میں، پیسے کے عوض میں یہ میری زرہ ہے، رکھ لو۔ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ، اور اس یہودی کو رہن پہ دے دیا اپنی زرہ، لوہے کی، من الحدید، لوہے کی۔
تو یہ جو زر ہے آپ نے رکھ دیا یہی رہن ہے، اور آپ ہیں راہن، وہ یہودی ہے مرتہن، تو یہودی سے بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، غیر مسلم سے بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ آپ نے یہودی سے کیوں کیا خرید و فروخت؟ اور لوگ کے پاس نہیں کر پاتے تھے، کہا کہ وہ اتنا غلہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں، اسی لیے آپ نے ان سے کیا۔ دوسرے بیان جواز کے لیے آپ نے کیا، متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور اس حدیث سے رہن کا مسئلہ معلوم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.